السلام علیکم دوستوں، ہم لبنان میں جو اسرائیل کے حملے ہو رہے ہیں، تحریک انصاف کا جو ڈی چوک پہ دھرنا تھا، کراچی میں جو بلاسٹ ہوا ایک آئل ٹینکر یا کسی ایسی آئل کی مصنوعات پر، اور ساتھ ساتھ ہم جو ڈھکن کھلنائک ہے، شاطر کھلنائک، ڈھکن شاطر کھلنائک، جو پاکستانی حکومت کی دعوت پر پاکستان آیا ہوا ہے، جس کو گورنر سندھ نے ایک اچھا کرارا تھپڑ تو مارا تھا، مگر پھر اس کو دعوت دے کے خالد مقبول کے ساتھ تصویر کھنچوائی ہے، ہم اس سے اپنی بات کا آغاز کریں گے اور آخری گفتگو ہماری جو ہے وہ تحریک انصاف پہ ہوگی۔ مگر سب سے پہلے لبنان پر اس وقت آگ لگی ہوئی ہے۔ حزب اللہ کی بچی کچی جو وہ ہے سپاہ جو ہے وہ اسرائیل سے اس وقت نبرد آزما ہے، زمین پر بھی، اور چھوٹے موٹے جو پٹاخے وہ ہمیشہ چھوڑتے ہیں وہ چھوڑ رہے ہیں، لیکن اسرائیل جو ہے وہ لبنان میں بھاری نقصان پہنچا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ اسرائیل جو ہے ایران میں کیا کرے گا، مگر میں ایک بار اور میں بار بار اس بات کو دہراؤں گا، دو چیزیں میں نے اپنے فیس بک پہ اپلوڈ کی ہیں، تصویریں ان یہودیوں کی جو اسرائیل کے اندر بھی فلسطینیوں پہ جو مظالم ہو رہے ہیں ان کے خلاف اور فلسطینیوں کے حق میں مظاہرے کر رہے ہیں۔ امریکہ میں کئی بار بتا چکا ہوں کہ سب سے زبردست مظاہرے، سب سے زبردست احتجاج جو ہے فلسطینیوں کے حق میں اور اسرائیل کے خلاف وہ یہودیوں نے کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو ملائیت جو ہے پاکستان میں خاص طور پر جو رائج ہے، وہ یہودی 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 کرتے رہتے ہیں، یہ سارے الو کے پٹھے ہیں۔ میں ایسے ہی بات کروں گا چونکہ بات سننا بہت ضروری ہے۔ یہ ملا جو ہیں مسلمانوں میں ایک سب سے خبیث ترین طبقہ ہے، چاہے وہ کسی فرقے کا ہو، کسی فرقے کا ہو۔ یہ رہبانیت سے متاثر، بے غیرت، اسلام کے نام پر مال کمانے والے یہ واحد پروفیشنلز ہیں۔ میں ڈاکٹر ہوں، آپ انجینئر ہوں گے، آئی ٹی میں ہوں گے، بڑھئی ہوں گے، الیکٹریشن ہوں گے، ڈرائیور ہوں گے، یہ وہ حرام خور طبقہ ہے جو نماز پڑھنے کے اور پڑھانے کے پیسے لیتا ہے، خطبہ دینے کے پیسے لیتا ہے، آپس میں لڑانے کے پیسے لیتا ہے۔ تو یہ جو قبلہ اول کی جو ٹرمینالوجی ہے، قبلہ اول، اس نے مسلمانوں کے جذبات کو ابھارا ہے، ہمیں بلا وجہ یہودیوں اور مسلمانوں کی جنگ میں گھسڑ دیا ہے۔ یہودی اہل کتاب ہیں قرآن کے حساب سے، اگر وہ آپ پر حملہ آور ہیں تو وہ دشمن ہیں، جیسے اسرائیل اور صہیونی کر رہے ہیں، مگر یہودی اگر آپ کے حق میں آپ کے ساتھ ہیں، جیسے دیگر یہودی پوری دنیا میں مظاہرے کر رہے ہیں اسرائیل سمیت، وہ ہمارے دوست ہیں، اہل کتاب بھائی ہیں۔ ٹھیک ہے، ایسے ہی عیسائی ہیں، ہمارے وہ دشمن نہیں ہیں۔ قرآن میں جو ایک آیت ہے کہ وہ جو ہے ناقابل بھروسہ ہے، مجھے پوری آیت یاد نہیں ہے، لیکن وہ ان پہ اعتبار نہ کرو، وہ وقتی ہے، اس وقت کے لیے ہے، چونکہ اسی رسول نے ان یہودیوں اور عیسائیوں کی تعریف بھی کی ہے، ان پہ اعتبار بھی کیا ہے۔ تو مسلمانوں کو سمجھنا پڑے گا کب، کس وقت، کب، کہاں جو ہے کس پر اعتبار نہیں کرنا۔ اس وقت ملا جو ہے، جو آپ سورہ بقرہ پڑھیے، اس کے اندر ذکر یہودیوں کے ساتھ ہو رہا ہے، مگر ان علماء کا ہو رہا ہے جنہوں نے زمین میں فساد مچائے رکھا ہے اور ان کو اللہ نے جہنمی قرار دیا ہے۔ مسلمانوں کی جو علماء کے نام پر جو ملا ہیں، یہ سارے جہنمی ہیں، چاہے وہ شیعہ ملا ہوں، چاہے سنی ملا ہوں، اور جو ناصبی خارجی، یہ تو بے غیرت جو ہے خارج الاسلام ہے۔ ٹھیک ہے، ان کی ہم بات ہی نہیں کرتے، اور یہ جو کھلنائک ہے وہ خارجی اور ناصبی ہے۔ تو اب ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں تھوڑا سا، کہ لبنان میں جو ظلم ہو رہا ہے ان ملاؤں کی وجہ سے ہو رہا ہے، چونکہ انہوں نے قبلہ اول قبلہ اول قبلہ اول کی تصویر پڑھی ہوئی ہے۔ قبلہ اول نہیں ہے، قبلہ کون سا ہے؟ سابقہ قبلہ، وہ قبلہ جس کو رسول نے متروک کر دیا، قرآن میں خدا کا حکم آ گیا یہ ان کا قبلہ ہے، ان سے مراد یہودیوں کا قبلہ ہے۔ جب وہ یہودیوں کا قبلہ ہے تو آپ نے زبردستی قبلہ اول کیوں بنایا ہوا ہے؟ قرآن کی حکم ادولی آپ کر رہے ہیں، قرآن کے خلاف آپ جا رہے ہیں یہ کہہ کے کہ یہ قبلہ اول ہے، قبلہ اول ہے۔ ملاؤں کا، چاہے وہ ایران کے ہوں، چاہے عرب کے ہوں، چاہے پاکستان کے ہوں، یہ ان کا دھندا ہے کہ یہودیوں کے نام پر مال کمائیں۔ سب مال کما رہے ہیں اور مسلمان مر رہا ہے، بے دردی سے مارا جا رہا ہے، چونکہ ٹیکنالوجی اور ایجوکیشن جو مغربی ہے، جو سائنس ہے، اس کو اس ملا نے 300 سال سے تو روکا ہوا ہے۔ یہی ملا جو آج مائک سمجھتا ہے، یہ کھلنائک جو ہے کروڑوں کروڑوں روپے کی میڈیا کیمرے پاکستان لے کر آیا اپنی تشہیر کے لیے۔ کیوں بھائی؟
اسلام میں رسول جو ہیں وہ تو زمین پر سوتے تھے، زمین پہ سوتے تھے وہ، ٹھیک ہے، سادگی کا اظہار کرتے تھے، داڑھی تو ان کا ایک پارٹ تھا بھائی۔ بات یہ ہے کہ آپ نے رسول کو چھوڑ کر، آل رسول کی زندگی چھوڑ کر آپ نے مکاری اور عیاری کی زندگی گزار رہے ہیں اور مسلمانوں کو بیوقوف بنا کر لڑا رہے ہیں۔ تو یہ قبلہ اول کی لڑائی ڈرامہ ہے، القدس ڈرامہ ہے، بیت المقدس ڈرامہ ہے، یروشلم یہودیوں کا قبلہ ہے، ان کے حوالے ہو، ہمارا قبلہ جو ہے وہ مکہ مکرمہ ہے جیسا کہ قرآن نے حکم دیا ہے۔ فلسطینیوں کے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے، ان فلسطینیوں کی حمایت کرنا ہمارا انسانی فریضہ ہے، برادر مسلمان ہیں ان کی حمایت کرنا ہمارا فرض ہے، مگر یہ جو جنگ ان پہ لادی گئی ہے، ان کو برین واش کیا ان ملاؤں نے، ہمیں اس کی جو ہے اپنے آپ پر جو ہے تصحیح کرنی ہوگی، ہمیں درست راستہ اختیار کرنا پڑے گا۔ جو میجورٹی عرب ممالک جو ہیں وہ درست کر رہے ہیں، ٹو نیشن اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں، وہی درست ہے، چونکہ ہم اس کے علاوہ ہم کچھ کر نہیں سکتے۔ جب ٹیکنالوجی ہو، جب تعلیم ہو، جب آپ آگے بڑھ جائیں تو آپ جا کے جتنی ہو بات کیجیے گا۔ اب ہم آتے ہیں کھلنائک پر، آخر میں ہم بات کریں گے تحریک انصاف پر اور جو آئل ٹینکر کی بات ہوئی ہے۔ کھلنائک جو ہے، ڈھکن نے جو ہے پشاور کی ایک محترم خاتون، ٹھیک ہے، مجھے نام ان کا نہیں پڑھا تھا میں نے، انہوں نے اتنا پیارا سوال کیا تھا، یہ جو لواطا کرتے ہیں، بچہ بازی جو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور سادے الفاظ میں لوگ جانتے ہیں لونڈے بازی، ملاؤں میں بے پناہ ہے، مسجدوں میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس نے بڑی سیدھی بات کی تھی کہ اسلامی معاشرہ ہے، سارے مسلمان ہیں، تو آپ جو ہندوؤں کو بیٹھ کے مسلمان کر رہے ہیں اور روز آپ جو ہے غیر مسلموں کو گالیاں دیتے ہیں اور آپ نقشہ بنا کے پیش کرتے ہیں، وہ آپ کے پاس موقع ہے کہ آپ اسلامی معاشرے میں جو گند ہے اس کی تصحیح کیجئے، بجائے اس کے کہ ملاؤں کی اور مساجد کے جو رکھوالے ہیں ان کی مذمت کرتے اور قانون سازی کی بات کرتے، قانون پہ عملداری کی بات کرتے کہ بھئی ہاں یہ جرم ہے، یہ غلط ہے، یہ ایڈکشن نہیں ہونی چاہیے، انہیں منشیات ساری باتیں کی تھی، منع کرتے کہ یہ اسلامی معاشرے اقدار کے خلاف ہے، جو لوگ کر رہے ہیں وہ ذمہ دار ہیں، یہ ملائیت جو ہے تباہ کر رہی ہے، مگر نہیں، ان خاتون سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کا سوال غلط ہے، ابے تیرے سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے ڈھکن، یہ ڈھکن جو ہے کیا نام ہے شاطر کھلنائک، تو ان ملاؤں کے خلاف نہیں بولے گا چونکہ تو ان کے بغل میں بیٹھتا ہے، تو ان حرام خور ملاؤں کے ساتھ تیری نشستیں ہوتی ہیں، اگر تو ان کے خلاف بولے گا تو یہ ملا تیرے خلاف بولیں گے، تیرا جو ملینز آف ڈالر کا جو کاروبار ہو رہا ہے، جو پرائیویٹ جیٹ میں تو جاتا ہے، جو تو عیاشی کرتا ہے، یہ ختم ہو جائے گی۔ تو یہ جو ڈھکن شاطر کھلنائک ہے، یہ ایک ہمارے اوپر خدا کی جانب سے شاید عذاب نازل کیا گیا ہے، جس حکومت پاکستان نے بلایا ہے اپنے لیے تاکہ فسادات کرائے، ایک مزید جو ملک بلاسمی کے نام پر، ملائیت کے نام پہ پہلے ہی جو ہے برا حال ہے، یہ ایک اور منحوس شیطان ہم پر نازل ہو گیا۔ اچھا، اس کی بہت سے لوگوں نے ویلاگ نہیں سنا ہے اس شاطر کھلنائک کا۔ ستمبر میں اس نے ایک اور گھٹیا بات کی تھی، اور وہ گھٹیا بات کیا تھی کہ جناب عورتیں شادی کریں ورنہ وہ پبلک پراپرٹی ہیں۔ کیا ہیں عورتیں؟ جو شادی نہیں کرتی ہیں، چاہے وہ اکیلی رہیں، بیوہ ہو جائے، کسی بھی صورت میں اگر عورت اکیلی ہے تو وہ پبلک پراپرٹی ہے۔ اس بے غیرت سے کوئی پوچھے، اس نطفہ حرام ڈھکن سے کوئی پوچھے کہ تو یہ بتا محترمہ فاطمہ جناح کون تھی؟ بے غیرت، ہماری مادر ملت ہے وہ، اور وہ تا حیات اکیلی رہی ہیں، تو ان کو پبلک پراپرٹی کہتا ہے؟ حرام زادے، تو بے غیرت آدمی، اس کے خلاف تو مقدمہ بننا چاہیے عورتوں کی تذلیل کرنے کا۔ یہ بتاتا ہے کہ جناب جرمنی میں اور انگلینڈ میں اور امریکہ میں اتنی ملین عورتیں جو ہیں وہ جو ہے ان میریڈ ہیں، اور کوئی جو ہے وہ مسٹریس ہے۔ ابے یہ بتا سعودی عرب میں کیا ہو رہا ہے، یہ بتا پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، ابھی تو بتا دے نا، شادی شدہ مرد جو ہے وہ لواطا کر رہے ہیں، لونڈے بازی کر رہے ہیں، ملا لونڈے بازی کر رہے ہیں، تو تو مجھے بتا اتنی عورتیں ہوتے ہوئے وہ حرام خور لونڈے بازی کرتا ہے، تو اس پہ چپ بیٹھا ہوا ہے؟ اور اگر عورتیں اکیلی رہ رہی ہیں تو انہیں پبلک پراپرٹی کہہ رہا ہے؟ تو قرآن کی بات کرتا ہے، قرآن سے بتا کہ پبلک پراپرٹی کیسے ہو گئی؟ تو بے غیرت اسلام کے نام پہ دھبا ہے، تو توہین دین کر رہا ہے۔ تجھے لوگوں کو چاہیے کہ سڑکوں پہ تجھے گھسیٹیں،
جیسے وہ بلاسفمی کے نام پہ مارتے نا خلنائک، یہ جو جاہل قوم ہے جو تیرے پیچھے لگی ہوئی ہے، اگر یہ تھوڑی سی بھی اسلامی ہوتی، اصل اسلام کی توہین ڈھکن شاطر خلنائک کر رہا ہے، اس کو پاکستان کی سڑکوں پہ گھسیٹا جانا چاہیے تھا۔ یہ پبلک پراپرٹی کہہ رہا ہے بے غیرت آدمی، کوئی شرم و حیا نہیں ہے۔ ہماری مائیں بہنیں کیا کہتے ہیں کتنی خواتین ہیں جو تنہا رہنے پہ اس لیے مجبور ہیں کہ وہ جو ہے شوہر نے ان کے ساتھ زیادتی کی ہے، یہ حرام خور جو ہے یہ میڈیسن کا ڈاکٹر رہا ہے، اس کو کوئی سائیکیٹری پڑھائے، اس کو کوئی سائیکالوجی پڑھائے، ظلم کا شکار ہوتی ہیں عورتیں، چاہے وہ کسی معاشرے میں ہو، اسلامی ہو غیر اسلامی ہو، وہ تنہا رہنا پسند کرتی ہیں، وہ پبلک پراپرٹی نہیں ہوتی ہیں۔ دیہاتوں میں، گاؤں میں، گوٹھوں میں عورتیں کھیتوں میں جاتی ہیں، اناج اگاتی ہیں، اناج کاٹتی ہیں، شہروں میں فیکٹریوں میں جاتی ہیں، تجھ جیسے حرام خوروں کو پالتی ہیں خلنائک، تجھ جیسے حرام خوروں کو عورتیں پالتی ہیں۔ تو ہے پبلک پراپرٹی خلنائک، تو ہے پبلک پراپرٹی۔ تو بتا تیرا ذریعہ معاش کیا ہے؟ تو اسلام کی کھاتا ہے، تو نماز تیری جو ہے وہ حرام ہے، تیرا روزہ حرام ہے، مجھ سے پوچھو میں بتاؤں گا، میرے سامنے آ جا تو۔ مجھے لوگ کہیں گے آپ کیا چیز ہے، آپ کو کوئی جانتا نہیں ہے۔ ابے یہ کیا چیز ہے؟ تمہیں بیوقوف بنا رہا ہے، قرآن اور حدیث کے نام پہ مفت کھا رہا ہے، عیاشی کر رہا ہے، اپنے بیٹے کو شیخ لکھ کر اب اس کو آگے بڑھا رہا ہے تاکہ یہ اس کی دکان چلائے، یہ ہندوؤں کو اسلام کرنے کے بہانے ہندوؤں کو مسلمانوں کے خلاف کر رہا ہے۔ مجھے بتاؤ کہ کیا یہ آدمی اسلام کی خدمت کر رہا ہے؟ آل رسول کا یہ دشمن، امام حسین کی تذلیل کرنے والا یہ شخص، قرآن کی بے حرمتی روز یہ کر رہا ہے، اس لانتی بد کردار کی یہ مجال کہ ہماری عورتوں کو یہ پبلک پراپرٹی کہے؟ لعنت ہے اس کے اوپر، ثابت کر کے دکھائے، کوئی پوچھے تو صحیح اسلام سے بتائے کہ عورتیں پبلک پراپرٹی کیسے ہیں۔ اور یہ بے غیرت ہے یہ سارے مرد جو اس حرام خور کو اپنے ساتھ بٹھا رہے ہیں، خالد مقبول صدیقی، ٹسوری اور جانے کون کون اور پاکستان میں آگے پیچھے چل رہے ہیں۔ ابے تمہاری عورتوں کو یہ حرام خور پبلک پراپرٹی کہہ رہا ہے، تمہیں کوئی شرم و حیا نہیں ہے؟ کوئی اپنی ماں بہنوں پڑوسین جو خواتین ہیں ان کا کوئی درد احساس نہیں ہے؟ میرے سامنے آئے، میں اس کو سالے کو ایک تھپڑ دوں، کتے کی اولاد کو۔ یہ ڈھکن جو ہے بے غیرت، یہ ڈھکن قابل برداشت نہیں ہے۔ توہین رسالت یہ کرتا ہے، توہین دین یہ کرتا ہے، توہین آل رسول یہ کرتا ہے، توہین خواتین یہ کر رہا ہے، سارے مذاہب سے مسلمانوں کو لڑانا یہ چاہتا ہے، ایکسٹریمسٹ ہے، دہشت گرد ہے، یہ طالبان ہے، داعش ہے۔ تو یہ بات میری ذہن میں رکھیے۔ اب ہم آتے ہیں جو کراچی میں بم بلاسٹ ہوا ہے، یہ کوئی پہلا بم بلاسٹ تو ہوا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ بلوچ تنظیم، شاید میں نے ٹویٹر پہ ناٹ شیور پڑھا کہ انہوں نے ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ بھئی آپ نے بلوچوں کو کسی لائق چھوڑا ہی نہیں ہے، ان کی زمین کی معدنیات جو ہے آپ کھا رہے ہیں، ان کو کچھ دینا نہیں چاہتے، ان کی گیس 50 سال سے آپ کھا رہے ہیں، ان کو اس کا رائلٹی دینا نہیں چاہتے، ان کا سونا جو ہے وہاں پر ریکوڈک میں آپ کھا گئے، آسٹریلین تنظیم کو کمپنی کو کھلا دیا، پھر امریکن کمپنی کھا رہی ہے، کینیڈین کمپنی کھا رہی ہے، اب سعودی کھائیں گے، ان کو کچھ نہیں مل رہا۔ تو بھائی جب آپ سب کچھ بلوچوں کا کھاتے رہیں گے تو بلوچوں کو آپ راستہ ہی کوئی نہیں چھوڑیں گے۔ اگر وہ پروکسی وار کر رہے ہیں، وہ امریکہ کے انڈیا کے ایجنٹ بن گئے، تو بھائی آپ ہی نے بنایا نا، آپ ان کو ان کا حق دیجئے۔ کس نے روکا ہے؟ کراچی والوں کو ان کا حق دیجئے، سندھ کے جو لوگ ہیں ان کا حق دیجئے، پٹھانوں کو ان کا حق دیجئے، پنجابیوں کو ان کا حق دیجئے، عوام کو ان کا حق دیجئے۔ حق نہیں دیں گے، حق ماریں گے تو عوام جو ہے وہ ادھر ادھر بھاگے گی۔ الطاف را کا ایجنٹ کیوں بنا؟ آپ نے بنایا اس کو را کا ایجنٹ۔ اس نے مودی سے دہائی کیوں مانگی؟ آپ نے اس کا ناطقہ بند کیا ہوا تھا، آپ نے جھوٹے الزام لگائے کہ جی اس نے جناپور بنایا ہے، آپ نے کوٹا سسٹم ختم نہیں کیا، آپ بہاریوں کو واپس لے کر نہیں آئے، آپ نے شہر کراچی کو تباہ برباد کیا۔ الطاف جو ہے وہ چلا گیا را کے پاس، ٹھیک، اب وہ بھیک مانگتا ہے آپ سے معافی کی، آپ اس کو معاف نہیں کرتے۔ بھائی اس کو معاف کر دیجئے، آپ وہ معافی اتنی دفعہ مانگ چکا ہے، اس کو معاف کر دیجئے، اس کے بعد شاید وہ نہیں دلالی کرے انڈیا کی، مگر آپ نے اس کو وہاں کھڑا کر دیا نا۔ کمزور آدمی ہے، ہماری طرح مضبوط ہوتا الطاف تو آپ پہ تنقید بھی کرتا اور کسی کی دلالی بھی نہیں کرتا۔ تو الطاف ایک کمزور ذہن آدمی ہے،
وہ چلا گیا مودی کی دہائیاں دینے کے لیے، اب وہ بدل گیا ہے پھر. اب تحریک انصاف ہے، ڈی چوک ہے، ڈی چوک پر جی عمران خان کی رہائی تک جو ہے وہ مظاہرہ ہوگا. بیچارے پٹھان، غریب پنجابی، وہ جو ہے وہ ڈی چوک پہ پہنچ گئے. آنسو گیس کے شیل، پولیس کی گولیاں، چھرے، آ رہی بات سمجھے، شارٹ گن کے چھرے، اتنا ظلم انہوں نے برداشت کیا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، وہ جمے کھڑے ہیں. 2 راتیں یا 3 راتیں ہو گئی، ٹھیک ہے، سردی وہاں ہو رہی ہے، کھانا اویلیبل نہیں ہے، پانی اویلیبل نہیں ہے، مگر وہ جمے کھڑے ہیں کہ بھائی یہ پی ٹی آئی کے لیڈر کو نکالنا ہے. ندیم رضوی کا تو پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے لیڈر کہاں ہیں؟ جنرل ایوب کا پوتا، پڑپوتا یا پوتا میں خیال ہے پوتا ہے، وہ گوہر ایوب کا بیٹا عمر ایوب، وہ سوشل میڈیا پہ گھر کے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے بیان دے رہا ہے، ٹھیک ہے. ایک ان کا ڈاکٹر یہاں امریکہ میں بھاگ کر آیا ہوا ہے، وہ لوگوں کو آسمان پہ چڑھا رہا ہے، ٹھیک ہے. علی گنڈاپور اس پہ پوری احتجاج بیس کر رہا تھا. وہ سب سے بڑا ایسا لگتا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے ملا وہ کوئی دلال ہے. اور وہ جو ان کا ایک دوسرا لیڈر تھا خٹک، مجھے تو بہت پسند تھا، وہ نام یاد نہیں آ رہا جو وڑ گیا، پروگرام تو وڑ گیا، جو سا بھی کیا نام تھا اس کا، خیر بہرحال خٹک صاحب جو ہے وہ غائب ہے. مروت صاحب، افضل مروت یا کچھ ایسا نام ہے ان کا. تو وہ مروت صاحب جو ہیں ان کو تو سین سے ہٹا دیا، ٹھیک ہے. اب علی امین گنڈاپور ہے، عوام ڈی چوک پہ پہنچی ہوئی ہے. قیادت کس کو کرنی تھی؟ علی امین گنڈاپور کو. پہلے تو وہاں پہنچے نہیں، ٹھیک ہے، وہ پہنچ گئے کے پی کے ہاؤس. پھر وہاں سے پتہ نہیں جھوٹی سچی خبریں آئیں، ان کو اٹھا لیا گیا، وہ غائب ہے، فلاں. بہرحال وہ برآمد کہاں ہوئے؟ پشاور کی اسمبلی میں، خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں، اور وہاں بھڑکے مار رہے ہیں، سینے پہ گولیاں کھائیں گے. ابے تم اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہو، تم ساز باز کر کے حکومت سے، محسن نقوی سے ساز باز کر کے تم چلے گئے واپس. تم نے اپنے کارکنان کو کہتے ہیں واڑ دیا، مجھے نہیں پتا کون سی زبان کا لفظ ہے، وڑ گیا، تم نے انہیں واڑ دیا وہاں پر ڈی چوک پر. مطلب کوئی اپنے کارکنان کی اتنی اگر کوئی تذلیل کرتا ہے تو اس کی مثال صرف ایک ہے، وہ الطاف حسین، جو اپنے کارکنان کو چھوڑ کے ان کو واڑ کر لندن بھاگا ہوا ہے 35 سال سے. وہ ان سے مطالبے کرتا ہے کہ تم کھڑے ہو، فوج سے لڑو، مرو، کٹو، میں یہاں عیاشی کروں گا. میں نے یہاں 10-15 لفنگے پال رکھے مفت کے تمہارے چندے اور بھرتوں پر، میں جو بڑی بڑی باتیں کروں گا، فوج کو گالیاں دوں گا، نئے فلسفے بیان کروں گا، مہاجر قوم کے جو بزرگ ہیں ان کی تذلیل کروں گا، میں جو ہوں ان کو، جو ہمارے بزرگ جو تھے نوابین تھے ان کو گالیاں دوں گا، ان کو انگریز کا ایجنٹ کہوں گا، کیونکہ میں سب سے بڑا ہوں. حالانکہ سب سے خبیث اور ذلیل آدمی الطاف ہے، ٹھیک ہے، جس نے مہاجر قوم کو تباہ و برباد کیا ہے. تو یہ پی ٹی آئی کے لیڈر ہیں، وہ الطاف کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں. کسی صحافی نے یہ بات کی تھی کہ الطاف اگر کراچی کا ڈان ہے، عمران خان پاکستان کا ڈان ہے. ایسا ہی لگ رہا ہے، بس فرق اتنا ہے کہ وہ ڈان جیل میں ہے اور یہ ڈان جو ہے 35 سال سے بھاگا ہوا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ آپ کو احساس نہیں ہے اس ملک میں کیا ہو رہا ہے. آپ عمران خان کے 3 اولادیں، 2 جائز 1 ناجائز، لندن میں عیاشی کر رہے ہیں. بھائی غریب کا بچہ فالتو ہے کیا؟ تمہارا بیٹا کیوں نہیں آ رہا؟ ندیم رضوی یہاں سے بیٹھ کے چاہے تو بڑی تحریک چلا سکتا ہے. متروکہ سندھ تحریک نظریاتی تحریک ہے. کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ ندیم رضوی نہیں سمجھتا کہ مہاجروں کے کسی غریب یا امیر کا بچہ جو ہے ندیم رضوی کے نام پر ایک اس کا بال بھی بیکا ہو. ندیم رضوی کے پاس لوگ آئے، انہوں نے کہا ہم آپ کی وال چاکنگ کریں گے. بہت آسان ہے میرے لیے، میں آرام سے جو ہے اگر میں $10,000 بھی، جو کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں دے دوں، ٹھیک ہے، پورا شہر کیا پورا پاکستان پوتا جا سکتا ہے متروکہ سندھ تحریک سے. مگر میں کرنا نہیں چاہتا، چونکہ اس میں ہمارے جو لوگ کریں گے، جو میں ان کو پیسے بھی اگر دوں گا، اگر پیسے خرچ کر کے بھی یہ کام کراؤں گا تو بھی جائز نہیں ہے، حرام ہے میرے نزدیک کسی کو استعمال کرنا. ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. جس طرح سے آج کل کے لیڈر بنے ہوئے، کسی کو کرائے کا دیجئے، جلسہ کرا لیے، سے اس سے تو بات کر رہے ہیں، جو جلسہ وہ کر رہے ہیں وہ $1,000 سے بھی کم میں ہو جائے گا. میں کرا دوں، ابھی کل کرا دوں. میرے تو اتنے مخلص دوست بھی موجود ہیں، آپ سوشل میڈیا پہ جا کے دیکھ لیجئے، خلوص والے لوگ ہیں. میں چاہوں تو آرام سے 100-200 بندے ایک دن میں کبھی بھی کراچی کے اندر میٹنگ کرا سکتا ہوں. مگر ہوگا کیا؟ وہ 100-200 لڑکے جو ہیں
ان کے پیچھے فوج بھی لگے گی، ان کے پیچھے لندن والے لگیں گے، متحدہ والے لگیں گے، ان کے پیچھے سندھ کے نسل پرست لگیں گے. تو جو میرے مخلص لوگ ہیں ان کی زندگیاں اجیرن ہو جائیں گی، میری تو لیڈری چمک جائے گی. پھر میں ان کی جو ہے گرفتاریوں پہ احتجاج کروں گا، کچھ لوگ اور آ جائیں گے. میں بتا رہا ہوں تو سسٹم چلتا ہے. مجھے اس کا شوق نہیں ہے، بالکل شوق نہیں ہے. اس معاملے میں جی ایم سید، غلام مرتضیٰ سید جو سندھ کا لیڈر ہے، میں اس کو سلام پیش کرتا ہوں. مجھے بڑا اعتراض ہے ان کی سیاست پر. ٹھیک ہے، اس جی ایم سید کا جملہ تھا کہ مہاجر اور پنجابی جہاں سے آ رہے ہیں اور اگر سانپ آ رہا ہے تو ان کو مار دو، دونوں کو، سانپ کو چھوڑ دو. تو ایسے شخص نے جو ہے نا ہمیں بہت نقصان پہنچایا ہے. اس کی وجہ سے مہاجروں میں بہت ظلم ہوا ہے. مگر اس کے کچھ اصول بڑے اچھے تھے. اس نے بارگین نہیں کی کبھی بھی، زندگی جیل میں گزار دی مگر اپنے نظریے پہ قائم رہا. ٹھیک ہے، میرا ایک اصول ہے کہ انسان کبھی کسی کو استعمال نہ کرے، وہی ان سے مانگ کرے، وہی ڈیمانڈ کرے جو خود کر سکتا ہے. جس دن میں سامنے کھڑے ہو کر سیاست کرنے کے قابل ہوں گا تب میں اپنے دوست احباب سے کہوں گا وہ میرے ساتھ کھڑے ہو. لیکن اگر میں خود گراؤنڈ پر نہیں ہوں تو مجھے استحقاق نہیں ہے کہ 35 سال لندن میں بھاگا رہوں اور لمبی لمبی چھوڑتا رہوں. ایسی عمران خان صاحب کو استحقاق نہیں ہے جب تک ان کی اولاد لندن میں عیاشی کر رہی ہے اور وہ دوسروں کی اولاد کو باہر نکالے، اور باہر نکالنے کے بعد ان کے جو لیڈر ہیں سارے کے سارے وہ غائب رہے. یہ ظلم ہے، یہ زیادتی. تو بس بات میری ختم ہوئی. پھر میں اپنی بات آخر میں کروں گا ایک تھوڑی سی، چونکہ میں نے کچھ چیزیں شیئر کی ہیں پہلے بھی ویلاگ میں. مہاجر قوم کو خاص طور پہ طے کرنا ہوگا کہ ان کا مستقبل کیا ہوگا. اگر وہ مذہبی منافرت میں بٹے رہنا چاہتے ہیں، اگر میجورٹی جو اہل سنت ہے، اور اہل سنت پہ میں کہوں تو پورا ایک لیکچر دے سکتا ہوں. بہت سے لوگ ملاؤں کو بڑی اہمیت دیتے ہیں. علم ہمیں بھی ہے دین کا، ایسی بات نہیں ہے. ہم کماتے نہیں ہیں دین کے نام پر. قرآن اللہ کا شکر ہے ہم مولوی سے زیادہ پڑھتے ہیں، اور اپنے فرقے کے نہیں پڑھتے، ہر فرقے کے علماء کی تشریح، تفسیر اور ترجمہ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، تاریخ پہ نگاہ رکھی ہوئی ہم نے اسلام کی. ہمیں سارے ڈرامے جو ہے نا ملاؤں کے پتہ ہیں. تو ہمیں کوئی اسلام نہ سکھائے اور ہم سے آ کر یہ نہ کہے کہ آپ نہیں جانتے وہ عالم ہے. ابے وہ عالم نہیں ہے، عالم کے نام پہ عین نہیں ہے. وہ لوگ قرآن کا استعمال کرتے ہیں، قرآن کی بے حرمتی کرتے ہیں، قرآن کے پیغام کو توڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں. توڑ مروڑ کے تو ہم بھی بہت ساری باتیں کر سکتے ہیں، مگر ہم قرآن کو بعین ہی آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں اور چیلنج کے ساتھ کرتے ہیں. ایک دو آیتیں میں نے پڑھ کے بتائی ہیں، پھر میں گھما کر آ جاؤں گا کہ قبلہ سابقہ کو قبلہ اول کہنا جرم ہے. کوئی قرآن سے ثابت کر دے کہ وہ قبلہ اول تھا، نہیں، قبلہ سابق ہے، اول اور دویم نہیں ہے. اگر میرے پاس یہ مکان تھا، میں اسے چھوڑ کر آ گیا، کسی اور نے وہ مکان خرید لیا، مجھے حق نہیں اس مکان پر جاؤں میں. تو مذہبی اعتبار سے، اسلامی اعتبار سے بیت المقدس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہمارا تعلق جو ہے وہ خانہ کعبہ سے، مسجد الحرام سے. ہاں، فلسطینیوں کا انسانی بنیادوں پر ہم حمایت کرتے ہیں. یروشلم پہ بحیثیت فلسطینی ان کا حق ہے، چونکہ جب اسرائیل بنا ہے تو وہ ناپاک عزائم کے تحت بنا ہے. وہ اپنے ایک مقصد کے تحت بنایا گیا ہے کہ اسرائیلیوں کو جو ہے ایک ملک مل جائے، حالانکہ وہ وہاں رہتے نہیں تھے، یہودی. ان کو لا کر بسایا گیا. اس کی ایک علیحدہ تاریخ ہے. جو مسلمان ملاؤں کا اس میں بھی ایک بڑا کردار ہے، مسلمان لیڈروں کا بھی اس میں ایک کردار ہے. ابھی آج اس وقت موقع نہیں ہے، مگر یہ طے ہے کہ یروشلم، بیت المقدس جہاں واقع ہے، وہ فلسطینیوں کی زمین ہے، اور دنیاوی اعتبار سے وہ ان کا حق ہے، اور دنیا ان کو سپورٹ کرتی رہی ہے. آج بھی جو عیسائی اور یہودی دنیا ہے ان کے حق کو تسلیم کرتی ہے، مگر جتنا آپ اس کو دینی رنگ دیں گے وہ آپ سے دور جاتے جائیں گے. ایک زمانہ تھا پی ایل او کے اندر بہت سارے عیسائی تھے، اور یہ جنگ جو تھی وہ پیلسٹائن کی جنگ جو تھی وہ فلسطین کی جنگ تھی، اسلام کی جنگ نہیں تھی. آہستہ آہستہ حماس، ایران، ان لوگوں نے بدماشی کر کے اس کو اسلامی رنگ دے کے اب اسلام کو جو ہے عیسائیوں اور یہودیوں سے ٹکرا دیا ہے. بہرحال انشاءاللہ تفصیل میں بات ہوگی. پھر خدا حافظ.